بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ حامیم سجدہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے۔ نمبر 1، کتاب فصلت آیاتہ، ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی ہیں اس کی آیتیں۔ نمبر 2، قرآن عربی لقوم یعلمون، قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو۔ نمبر 3، بشیر و نذیرہ، سنانے والا خوشخبری اور ڈر۔ نمبر 4، فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے۔ نمبر 5، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پردہ ہے، سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا، تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے، سو سیدھے رہو۔ تفسیر نمبر 1، نزول قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہربانی اور رحمت بندوں پر ہے جو ان کی ہدایت کے لیے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔ نمبر 2، لفظی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے، مگر معنوی حیثیت سے بھی سینکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیات میں کی گئی ہے۔ نمبر 3، قرآن عربی میں نازل ہوا، یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجے کی صاف شست عربی زبان میں نازل کیا گیا جو اس کے مخاطبین اور اولین کی مادری زبان تھی، تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو، خود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ مگر اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں، نہ سمجھ جاہل اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات و فلاح کی خوشخبری سناتا اور منکروں کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔ نمبر 5، اس سے لوگوں کے اعراض تعجب خیز ہے، یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے کہ ان میں کے بہت لوگ اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے، اور جب ادھر دھیان ہی نہیں تو سننا کیوں چاہیں گے؟ اور فرض کیجئے کانوں سے سن بھی لیا لیکن گوشے دل سے نہ سنا اور قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو سنا انسنا برابر ہے۔ نمبر 6، کفار مکہ کی ہٹ درمی، یعنی صرف اسی قدر نہیں کہ نصیحت کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کر ناصح بالکل یا مایوس ہو جائے، جن کو سن کر ناصح بالکل یا مایوس ہو جائے اور آئندہ نصیحت سنانے کا ارادہ بھی ترک کر دے۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو تمہاری باتوں کی طرف سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بات وہاں تک پہنچتی نہیں، اور جب تم بات کرتے ہو ہمارے کان اونچا سننے لگتے ہیں، ثقل سماع کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیتا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایسا پردہ ہے جو ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا۔ دشمنی اور عداوت کی جو دیواریں کھڑی ہیں وہ درمیان سے اٹھ جائیں، اور خلیج جو حائل ہے وہ پر ہو، تب ہم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ سکے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پھر تم کیوں اپنا مغز تھکاتے ہو؟ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑو، تم اپنا کام کیو جو ہم اپنا کام کریں گے، اس کی توقع مت رکھو کہ ہم کبھی تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے ہیں۔ الیہ واستغفروہ، اسی کی طرف اور اس سے گناہ بخشواؤ۔ نمبر 1، ویل للمشرکین، اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ نمبر 2، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ثواب ملنا ہے جو موقوف نہ ہو۔ نمبر 3، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین، تو کہہ کیا تم منکر ہو اس سے کہ جس نے بنائی زمین 2 دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، وہ ہے رب جہان کا۔ نمبر 4، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی۔ نمبر 5، 4 دن میں سواء للسائلین، پورا ہوا پوچھنے والوں کو۔ نمبر 6، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ نمبر 7، فقال، پھر کہا۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت
یعنی نہ میں خدا ہوں کہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھیر سکوں، نہ فرشتہ ہوں جس کے بھیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو، نہ کوئی اور مخلوق ہوں بلکہ تمہاری جنس و نوع کا ایک آدمی ہوں جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنسی کی بنا پر آسان ہونا چاہیے، اور وہ آدمی ہوں جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کے لیے چن لیا ہے۔ بنا نالے خواہ تم کتنا ہی اعراض کرو اور کتنی ہی یاس انگیز باتیں کرو، میں خدائی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ مجھے بذریعہ وہی بتلایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور حاکم علی الاطلاق ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، لہذا سب کو لازم ہے کہ تمام شؤون و احوال میں سیدھے اسی خدائے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں، اس کے راستے سے ذرا ادھر ادھر قدم نہ ہٹائیں، اور پہلے اگر ٹیڑھے ترچھے چلے ہیں تو اپنے پروردگار سے اس کی معافی چاہیں اور اگلے پچھلی خطائیں بخشوائیں۔ نمبر 2، جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ آج اس مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ کسی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادار نہیں، ساتھ ہی انجام کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، کیونکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی اور اچھے برے کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی و بربادی کے اور کیا ہونا چاہیے۔ تنبیہ: بعض سلف نے یہاں الزکوٰۃ سے مراد کلمہ طیبہ لیا ہے، اور بعض نے زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور ستھرائی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے نفس کو عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک صاف نہیں کرتے۔ اس میں کلمہ طیبہ کا ترک اور زکوٰۃ وغیرہ کا ادا نہ کرنا بھی آ گیا۔ وَهَذَا كَمَا قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَالَ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وغیرہ ذلك۔ شاید یہ معنی اس لیے یہاں لیے ہوں گے کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں، یا اس لیے کہ آیت مکی اور زکوٰۃ وغیرہ کی تشخیص مدینہ میں ہوئی، واللہ عالم۔ نمبر 3، مومنین کے لیے دائم اجر یعنی کبھی منقطع نہ ہوگا، ابد الآباد تک جاری رہے گا، جنت میں پہنچ کر نہ ان کو فناہ نہ ان کے ثواب کو۔ نمبر 4، زمین کی تخلیق 2 دن میں، یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمالیہ کا انکار کرتے اور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتی۔ نمبر 5، زمین کی برکتیں اور برکت رکھی اس کے اندر، یعنی قسم قسم کی کانیں، درخت، میوے، پھل، غلے اور حیوانات زمین سے نکلتے ہیں، اور ٹھہرائی اس میں خوراکیں اس کی، یعنی زمین پر بسنے والوں کی خوراکیں ایک خاص انداز اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں، چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کے طباع اور ضروریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ نمبر 6، تخلیق کے 4 دن، یعنی یہ سب کام 4 دن میں ہوا، دور دراز 2 روز میں زمین پیدا کی گئی اور 2 روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ جو پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا اسے بتلا دو کہ یہ سب مل کر پورے 4 دن ہوئے بدون کسر اور کمی بیشی کے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ تنبیہ: یہاں دونوں سے مراد ظاہر ہے کہ معروف متبادر دن نہیں ہو سکتے، کیونکہ زمین اور سورج کی وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں۔ لامحالہ ان دنوں کی مقدار مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہو جس کی نسبت فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ سورہ حج رکوع نمبر 6، واللہ عالم۔ نمبر 7، تخلیق آسمان، یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت سارا ایک تھا، دھوئیں کی طرح اس کو بانٹ کر 7 آسمان کیے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ تنبیہ: ممکن ہے کہ دخان سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔ لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اس کو اور زمین کو کہ آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے، قالتا اتینا طائعین، وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ نمبر 1، فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر کر دیے 7 آسمان 2 دن میں۔ نمبر 2، واوحا فی کل سماء امرہا، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا۔ نمبر 3، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور رونق دی ہم نے سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے، وحفظا، اور محفوظ کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادھا ہوا ہے زبردست خبردار کا۔ نمبر 4، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ نمبر 5، إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے۔ نمبر 6، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به، کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا یعنی اتارتا فرشتے، سو ہم تمہارا لایا ہوا یعنی تمہارے ہاتھ بھیجے ہوا۔ تفسیر نمبر 1، زمین و آسمان کو اللہ کا حکم، یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں آسمان و زمین کے میلاب سے دنیا بسائے، خواہ اپنی طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں، بہرحال دونوں کو ملا کر ایک نظام بنانا تھا۔ وہ دونوں آ ملے اپنی طبیعت سے، آسمان سے سورج کی شعاعی گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی ہو کر می برسا جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں، اور پہلے جو فرمایا تھا کہ زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں، یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے لیے نکلنے کے لیے رکھ دی تھی، واللہ عالم۔
نمبر 2 7 آسمانوں کی تخلیق 2 دن میں، یعنی 4 دن وہ تھے اور 2 دن میں آسمان بنائے، کل 6 دن ہوئے، جیسا کہ دوسری جگہ 6 ایام کی تصریح ہے۔ تنبیہ: جن احادیث مرفوعہ میں تخلیق کائنات کے متعلق دنوں کی تعین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ہفتہ کے فلاں فلاں دن میں پیدا کی، ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق جو صحیح مسلم میں ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں وہ من غرائب الصحیح وقد عللہ البخاری فی التاریخ فقال رواہ بعضهم عن ابی ہریرہ عن الکعب الاحبار وهو الاصح، اور روح المعانی میں فقال شافعی سے نقل کیا ہے کہ تفرد به مسلم قد تکلم علیہ الحفاظ علی بن المدینی والبخاری وغیرهم وجعلوه من کلام کعب، وأن أبا هريرة أنما سمعه منه ولكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا۔ آسمان پہلے پیدا ہوا یا زمین؟ باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورۃ بقرہ کی آیت ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ 7 آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے، اور سورہ نازعات میں والارض بعد ذلك دحاها سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچھائی گئی، اس کے جواب کئی طرح دیے گئے ہیں۔ آخر کو ابو حیان کی تقریر پسند ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پہلی آیت میں ثم اور دوسری میں بعد ذلك تراخی زمان کے لیے ہو، ممکن ہے ان الفاظ سے تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبی مراد ہو، جیسا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یا دوسری جگہ عتل بعد ذلك زنیم میں یہی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں ترتیب زمانے کی تصریح نہیں، ہاں نعمت کا تذکرہ میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرے میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے، جس کا نقطہ ادنا تأمل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں، یہ چند الفاظ اہل علم کی تنبیہ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ نمبر 3 ہر آسمان کو اس کے حکم کی وحی، یعنی جو حکم جس آسمان کے مناسب تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون سی مخلوق بستی ہے اور ان کا کیا اسلوب ہے اور رنگ ڈھنگ ہے۔ اتنی زمین میں ہزاروں ہزار کارخانے ہیں تو اتنی بڑے آسمان کب خالی پڑے ہوں گے؟ نمبر 4 یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ رات کو ان قدرتی چراغوں سے آسمان کیسا پر رونق معلوم ہوتا ہے، پھر محفوظ کتنا کر دیا کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں، فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی طاقت اس نظام میں محکم میں رکھنا اندازی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔ نمبر 5 یعنی کفار مکہ اگر ایسی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے اور توحید و اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں تو فرما دیجیے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی عاد و سمود وغیرہ اقوام معذبین کی طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 یعنی ہر طرف سے شاید بہت رسول آئے ہوں گے، مگر مشہور یہی ہے کہ 2 رسول ہوئے، حضرت ہود اور حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور یا من بین ایدیہم ومن خلفہم سے مراد یہ ہو کہ ان کو ماضی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے، کوئی جہت اور کوئی پہلو نصیحت و فرمائش کا نہیں چھوڑا۔ کافرون نہیں مانتے۔ نمبر 1 فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة، سو وہ جو عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں اور ناحق، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں۔ نمبر 2 اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں۔ وكانوا بآياتنا يجحدون، اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر۔ نمبر 3 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں۔ نمبر 4 والعذاب الآخرۃ اخزی وهم لا ينصرون، اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کو کہیں مدد نہیں۔ نمبر 5 واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اور جو سمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی پھر ان کو خوش لگا اندھا رہنا راہ سوجھنے سے۔ نمبر 6 فاخرتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ نمبر 7 ونجينا الذين، اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو۔ تفسیر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر اعتراض، یعنی خدا کا رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجنا تھا تو آسمان سے کسی کو فرشتہ بھیجتا۔ بہرحال تم اپنے نظام کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہو ہم ان کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 2 قوم عاد کا غرور و تکبر، شاید رسولوں نے جو عذاب کی دھمکی دی ہوگی اس کے جواب میں یہ کہا ہو کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے جس سے ہم خوف کھائیں، کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا رعب جما سکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے جسم بہت بڑے ہوتے تھے، بدن کی قوت پر غرور آیا، غرور کا دھم بھرنا اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے۔ نمبر 3 یعنی دل میں ان کا حق ہونا سمجھتے تھے مگر ضد اور عناد سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ نمبر 4
آندھی کا طوفان۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کرا دیا۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا، درخت، آدمی، مکان، مواشی، کوئی چیز نہ چھوڑی۔ نمبر 5 یعنی آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے، جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی، نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ محبت و ہمدردی کے بڑے بڑے مدعی آنکھیں چرائیں گے۔ نمبر 6 قوم سمود کا اندھا پن یعنی نجات کا راستہ جو ہمارے پیغمبر نے بتلایا تھا، اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی حالت میں انہیں پڑا چھوڑ دیا۔ نمبر 7 یعنی زلزلہ آیا جس کے ساتھ سخت ہولناک آواز تھی، اس آواز سے جگر پھٹ گئے۔ آمنوا وکانوا یتقون جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے۔ نمبر 1 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ نمبر 2 حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب پہنچی اس پر کہ بتائیں گے ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نمبر 3 وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو۔ نمبر 4 قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو۔ نمبر 5 وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف پھیرے جاتے ہو۔ نمبر 6 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ نمبر 7 وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو۔ نمبر 8 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور بدی کے راستے سے بچ کر چلتے تھے ان کو اللہ نے صاف بچا لیا، نزول عذاب کے وقت ان پر ذرا آنچ بھی نہیں آئی۔ نمبر 2 جہنم کے قریب کفار کی جماعتیں یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی الگ جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔ نمبر 3 کفار کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی دنیا میں کانوں سے آیات تنزیلیہ سنیں اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ دیکھیں مگر کسی کو نہ مانا، ہر بن منہ سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ خبر نہ تھی کہ گناہوں کا یہ سارا ریکارڈ خود انہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں کفار اپنے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے، اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے جس کے ذریعے سے گناہ کیے تھے، چنانچہ ہر ایک کو شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تکذیب ہو جائے گی۔ تب مبہوت و حیران ہو کر اپنے اعضاء کو کہے گا کم بختو دور ہو جاؤ، تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑتا اور مدافعت کر رہا تھا، تم خود ہی اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگے۔ نمبر 4 کفار کا اپنے جسم سے خطاب یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتلانا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو سکھلایا کس نے۔ نمبر 5 کفار کو اپنے اعضاء کا جواب یعنی جس کی قدرت نے ہر ناطق چیز کو بولنے قوت دی ہے، آج اسی نے ہم کو بھی گویا کر دیا۔ نہ بولتے اور بتلاتے تو کیا کرتے؟ جب وہ قادر مطلق بلوانا چاہے تو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے؟ جس نے زبان میں قوت گویائی رکھی کیا ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا؟ یہ نمبر 6 یہ مقولہ یا اللہ تعالیٰ کا ہے یا جلود کا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ نمبر 7 یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں بتلا دیں گے، ان سے بھی پردہ کر دیں اور کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت کہاں تھی۔ نمبر 8 کفار کو ملامت یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا تم کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا، سمجھتے تھے کہ جو چاہو کرتے رہو، کون دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات سے باخبر ہے اور اس کے ہاں پوری ہماری مسل محفوظ ہے تو ہرگز ایسی شرارتیں نہ کرتے۔ ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے غارت کیا پھر آج رہ گئے ٹوٹے میں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا گھر ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ منایا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مناتا۔ نمبر 1 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اور لگا دیا ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ نمبر 2 وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کے بعد ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے۔ نمبر 3
انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے ٹوٹے والے۔ نمبر 4 وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اس کے پڑھنے میں، شاید تم غالب ہو۔ نمبر 5 فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا، سو ہم کو ضرور چکھانا ہے منکروں کو سخت عذاب، اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ۔ تفسیر نمبر 1 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی دنیا میں بلا صبر سے آسان، بعض بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں، دوزخ گھر ہو چکا جہاں سے کبھی نکلنا نہیں، اور بعض بلا منت و خوشامد کرنے سے ٹلتی ہے، وہاں بہترا چاہیں کہ منت کریں کوئی قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2 کفار پر شیاطین کا تسلط، یعنی ان پر شیطان تانیات تھے کہ ان کو برے کام جو پہلے کیے یا آگے کرتے بھلے کر کے دکھلائیں اور تباہ کن ماضی و مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ شیطانوں کا تعنیات کیا جانا بھی ان کے اعراض عن ذکر کا نتیجہ تھا، کما قال تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، سورہ زخرف رکوع نمبر 4۔ نمبر 3 یعنی وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ ہود رکوع نمبر 10۔ نمبر 4 جب آدمی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 قرآن کی قرات کے وقت کفار کی بک بک، قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، جو سنتا فریفتہ ہو جاتا۔ اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے ادھر کان مت دھرو اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں، اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب جائے گی۔ آج بھی جاہلوں کو ایسی ہی تدبیریں سوجا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے، لیکن صداقت کی کڑک مچھروں اور مکھیوں کی بنبناہٹ سے کہاں مغلوب ہو سکتی ہے۔ ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔ یعملون کرتے تھے، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کا اسی میں گھر ہے سدا کو، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔ نمبر 2 وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین ضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں، اے رب ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی، کہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کہ وہ رہیں سب سے نیچے۔ نمبر 3 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ نمبر 4 نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں۔ نمبر 5 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے۔ تفسیر نمبر 1 اس سے زیادہ برا کام کون سا ہوگا کہ خود نصیحت کی بات نہ سنے اور دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔ نمبر 2 انکار آیات کی سزا، یعنی دل میں یہ سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب اور عناد سے ہی انکار کرتے رہتے تھے۔ نمبر 3 اپنے معبودوں پر کفار کا غصہ، یعنی خیر ہم تو آفت میں پھنسے ہیں لیکن آدمیوں اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا کر اس آفت میں گرفتار کرایا، ذرا انہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں دھکیل دیں تاکہ انتقام لے کر ہمارا دل کچھ تو ٹھنڈا ہو۔ نمبر 4 مومنین کے لیے فرشتوں کا نزول، یعنی دل سے اقرار کیا اور اس پر قائم رہے اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک ہٹے، نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، جو کچھ زبان سے کہا اس کے مقتضا پر اعتقاداً اور عملاً جمے رہے، اللہ کی ربوبیت کاملہ کا حق پہچانا، جو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لیے کیا، اپنے رب کے عائد کیے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا، غرض ما سوا سے منہ موڑ کر سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے راستے پر چلے، ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تسکین و تسلی دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا، دنیا فانی کے سب فکر و غم ختم ہوئے اور کسی آنے والی آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا، اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لیے ہے، اور جنت کے جو وعدے انبیاء علیہم السلام کی زبانی کیے گئے تھے وہ اب تم سے ایفا کیے جانے والے ہیں، یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور غم آدمی کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ تنبیہ
بہت ممکن ہے کہ متقین و ابرار کے پاس اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی اور دنیاوی امور میں بہتری کی باتیں کا الہام کرتے ہوں، جو ان کے شرح صدر اور تسکین و اطمینان کا موجب ہو جاتا ہو، جیسے ان کے بالمقابل 1-2 آیت پہلے گزر چکا ہے کہ کفار پر شیطان مسلط ہیں جو تزیین قبائح سے ان کے اغوا کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ شیاطین کے حق میں بھی لفظ تنزل استعمال ہوا ہے۔ قال تعالی تنزل على كل افاق اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شعراء رکوع نمبر 11۔ بہرحال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس تقدیر پر اگلی آیت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا زیادہ چسپاں ہوتی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، مومنین کے لیے فرشتوں کی تسلی۔ بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتلایا ہے، یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو چکا، اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہے، گویا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس زندگی میں بعض بندوں سے مشافہتاً بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں، اور ممکن ہے کہ موت کے قریب یا اس کے بعد کہا جاتا ہو۔ اس وقت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے ہیں، اللہ کے حکم سے باطنی طور پر تمہاری اعانت کرتے تھے، اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے کہ وہاں تمہاری شفاعت یا اعزاز و اکرام کا انتظام کریں گے۔ انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جی تمہارا اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو، یعنی منگواؤ۔ نمبر 1، نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ نمبر 2، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں۔ نمبر 3، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو، پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا دوست دار ہے، قرابت والا۔ نمبر 4، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہارا یعنی تحمل رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے۔ نمبر 5، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 6، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ، اور اسی کے قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج۔ تفسیر نمبر 1، جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی جس چیز کی خواہش اور رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے سب کچھ ملے گا، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ نمبر 2، یعنی سمجھ لو غفور الرحیم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا، اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب العزت کا مہمان ہو۔ نمبر 3، دعوت اللہ کی فضیلت۔ پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الی آخر میں ان مخصوص مقبول بندوں کا تذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے، اس کا قول و فعل بندوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کر کے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمریں صرف کی تھیں۔ نمبر 4، تبلیغ کے آداب کی تعلیم۔ ان آیات میں ایک سچے داعی اللہ کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی خوب سمجھ لو نیکی بدی اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جدا گانا ہے، بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک مومن قانت اور خصوصاً ایک داعی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے، اور اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابلے میں وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی، اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں تم دیکھ لو گے سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا، اور گو دل سے دوست نہ بنے، تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا۔
بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی و عداوت کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں. کما قال عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2. ہاں کسی شخص کی طبیعت کی افتاد ہی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے، وہ دوسری بات ہے، مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں. بہرحال دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے. نمبر 5، یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دے. یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے ہاں بڑے سے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کو ملتی ہے. ربط یہاں تک اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھلایا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہو، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو کسی حال اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتا. تم کتنی خوشامد یا نرمی برتو، اس کا نصب العین یہ ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے. ایسے پکے شیطان سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے تلقین فرمائی. نمبر 6، شیطان سے حفاظت کا طریقہ، یعنی ایسے شیطان کے مقابل میں نرمی اور عفو درگزر سے کام نہیں چلتا. بس اس سے بچنے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ. یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطانوں کی رسائی نہیں. اگر تم واقعی اخلاص و تضرع سے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور تم کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص و تضرع سے اس کو پکارا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا پہلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں، یعنی کبھی بے اختیار غصہ چڑھ آئے تو یہ شیطان کا دخل ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کر دعوت اللہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو. والقمر، اور چاند. نمبر 1، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو. نمبر 2، فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وهم لا یسأمون. پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ نہیں تھکتے. نمبر 3، ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ دبی پڑی، پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابری. ان الذي احياها لمحيي الموتى، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو. انه على كل شيء قدير، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. نمبر 4، ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں. افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر ہے یا ایک جو آئے گا امن سے دن قیامت کے. تفسیر. نمبر 1، زمین و آسمان میں دلائل توحید یعنی دعوت اللہ کے ساتھ چند دلائل سماویہ و ارضیہ بیان فرماتے ہیں جن سے داعی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت اور بعث بعد الموت وغیرہ اہم مسائل کے سمجھانے میں مدد ملے. اس ضمن میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول و عمل سے خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف چاند سورج اور آسمان و زمین کا عظیم الشان نظم و نسق سوچنے والوں کو اسی خدا واحد کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، انسان کو چاہیے کہ ان تکوینی نشانیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے جیسے بہت سی قومیں رہ گئی ہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی یہ نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے ان کے سارے نمود ہے. اور ممکن ہے کہ اس پر بھی تنبیہ ہو، لیکن جس طرح رات اور دن اور ان دونوں کی نشانیاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں رد و بدل کرتا رہتا ہے، اسی طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت اللہ کی روشنی اور داعی کے علو ہمت اور خوش اخلاقی کی بدولت مخاطبین کی کایا پلٹ کر دے اور تاریک فضا کو ایک روشن ماحول سے بدل دے. نمبر 2، سورج اور چاند وغیرہ کو پوجنے والے بھی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہماری غرض ان چیزوں کی پرستش سے اللہ کی پرستش ہے، مگر اللہ نے بتلا دیا کہ یہ چیزیں پرستش کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا خدا واحد سے بغاوت کرنے کے مرادف ہے. نمبر 3، یعنی اگر غرور و تکبر حق کے قبول کرنے سے مانے ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدا واحد کی عبادت کی طرف آنا نہیں چاہتے تو نہ آئیں، اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ بھلا جس کی عظمت و جبروت کا یہ عالم ہو کہ بے شمار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت و تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، اس کے سامنے یہ بیچارے کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے؟ خواہ مخواہ کی جھوٹی شیخی کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. نمبر 4، زمین میں آخرت کی زندگی کے دلائل
یعنی زمین کو دیکھو بیچاری چپ چاپ ذلیل و خوار بوجھ میں دبی پڑی رہتی ہے، خشکی کے وقت ہر طرف خاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھر اس کی تر و تازگی، رونق اور ابھار قابل دید ہو جاتا ہے۔ آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ ہے؟ جس خدا نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو دعوت اللہ کی تاثیر سے اثر نو حیات تازہ عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی مانع و مزاحم نہیں۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کیے جاؤ جو چاہو، بے شک تم جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ نمبر 1، ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم، جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس۔ نمبر 2، وانہ لکتاب عزیز، اور وہ کتاب ہے نادر، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے نہ اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریف والوں کی۔ نمبر 3، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے سب رسولوں سے تجھ سے پہلے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک۔ نمبر 4، ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیات، اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ اعجمی عربی، کیا اوپری زبان کی کتاب اور عربی لوگ؟ نمبر 5، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، تو کہہ یہ ایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور روگ کا دور کرنے والا۔ نمبر 6، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم، اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں۔ تفسیر نمبر 1، کفار کی کوئی چال پوشیدہ نہیں، ان اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تنزیلیہ سن کر اور قطاع دہر پر خدا کی آیات کونیہ کو دیکھ کر بھی جو لوگ کج روی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو واہی تواہی شبہات پیدا کر کے ٹیڑھی بناتے ہیں یا خواہ مخواہ تروڑ مروڑ کر ان کا مطلب غلط لیتے ہیں یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور بہانے تراش کر ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ایسی ٹیڑھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاری اور چلاکیوں پر مغرور ہوں، مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت سامنے جائیں گے، دیکھ لیں گے، فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا، اس لیے آگے فرما دیا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ، مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں، ایک دن ان کا اکٹھا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے اور ایک جو اپنی شرافت اور سلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ نمبر 2، یعنی وہ خواہ مخواہ اپنی کج روی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک صاف واضح اور مضبوط محکم کتاب جس کا انکار ایک احمق یا شریر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، یعنی اس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے، اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو، باطل کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس پھٹک سکے۔ نمبر 4، ہر زمانے کے منکرین کا یہی طریقہ رہا ہے، یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے یہی ہر زمانے کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پھر جس طرح پیغمبروں نے سختیوں پر صبر کیا آپ بھی صبر کرتے رہیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں گے جن کے لیے خدا کے ہاں معافی ہے، اور کچھ اپنی کج روی اور ضد پر قائم رہیں گے جو آخر کار دردناک سزا کے مستوجب ہوں گے۔ نمبر 5، قرآن کے عربی ہونے پر کفار کا اعتراض اور جواب، یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار ہیلے بہانے نکال سکتا ہے۔ کفار مکہ نے اور کچھ نہیں تو یہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب عربی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لیے یوں کہنے لگتے، بھلا صاحب ایسی بے جوڑ بات بھی دیکھی کہ رسول عربی اور اس کی قوم بھی جو اولین مخاطب عرب، مگر کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں۔ نمبر 6، قرآن ہدایت اور شفا ہے، یعنی لغو اور بیہودہ شبہات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو کیسی عجیب ہدایت و بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی اور ان کے قرنوں اور صدیوں کے روگ مٹا کر کس طرح بھلا چنگا کر دیتی ہے۔ عمن اندھاپا ہے۔ نمبر 1، اولئک ینادون من مکان بعید، ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے۔ نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب
پھر اس میں اختلاف پڑا۔ نمبر 3 ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا۔ نمبر 4 وانہم لفی شک منہ مریب، اور وہ ایسے دھوکے میں ہے اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا۔ نمبر 5 من عمل صالحا فلنفسی، جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے بندوں پر۔ نمبر 6 تفسیر نمبر 1 یعنی جس طرح خفاش شپرک کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، ان منکروں کو بھی قرآن کی روشنی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ منکروں کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ نمبر 2 یعنی کسی کو دور سے آواز دو تو نہیں سنتا، اور سنے تو اچھا طرح نہیں سمجھتا نہیں۔ اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منبع صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آواز ان کے دلوں کے کانوں تک پہنچتی نہیں ہے، اور کبھی پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سمجھتے۔ نمبر 3 یعنی جیسے آج قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والوں میں اختلاف پڑ رہا ہے، پہلے تورات کے متعلق بھی ایسا ہی اختلاف پڑ چکا ہے، پھر دیکھ لو وہاں کیا انجام ہوا تھا۔ نمبر 4 بات وہی نکل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے۔ نمبر 5 نیکی اور برائی اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی محمل شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور ہر وقت دل میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 یعنی خدا کے ہاں ظلم نہیں، ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے، جیسا کرے گا وہی سامنے آئے گا، نہ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوگی اور نہ ایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی۔ ربط چونکہ نیکی بدی کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، اور کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے آگے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے الیہ رد علم الساعہ الی آخرہ، الیہ رد علم الساعہ، اسی کی طرف حوالے ہے قیامت کی خبر۔ نمبر 1 وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو اور نہ وہ جنے کہ جس کی اس کو خبر نہیں۔ نمبر 2 ویوم ینادیہم این شرکائی، اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک۔ نمبر 3 قالوا آذناک ما منا من شہید، بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا کہ ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا۔ نمبر 4 وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص، اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے اور سمجھ گئے ان کو کہ کہیں نہیں خلاصی۔ نمبر 5 لا يسم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی۔ وإن مسه الشر فيئوس قنوط، اور اگر لگ جائے یعنی پہنچ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر۔ وَلَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اگر ہم چکھائیں اس کو کچھ اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی تو کہنے لگے یہ ہے میرے لائق۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ، اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اسی کو خبر ہے کہ قیامت کب پڑے گی۔ بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اس وقت کی تعیین نہیں کر سکتا، جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ نمبر 2 حق تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی علم الہی ہر چیز کو محیط ہے۔ کوئی کھجور اپنے گابھے سے اور کوئی دانہ اپنے خوشے اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو۔ نیز کسی عورت یا کسی مادہ یعنی جانور کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن رہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ موجودہ دنیا کے نتیجے کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا۔ کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا اور نہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کام نہ آئے گا اور کہیں مخلص نہ ملے گا۔ نمبر 3 یعنی جن کو میری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب بلاؤ نہ وہ کہاں ہیں۔ نمبر 4 کفار کا شرک سے انکار، یعنی ہم تو آپ سے صاف عرض کر چکے ہیں کہ ہم کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم یعنی شرک کا اعتراف کرنے کو تیار ہو۔ گویا اس وقت نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بول کر واقعے کا انکار کرنے لگیں گے، اور بعض نے شہید کو بمعنی شاہد کے لے کر یہ مطلب لیا ہے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی ان شرکا کو یہاں نہیں دیکھتا۔ نمبر 5 یعنی دنیا میں جنہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں کہ وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے، اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب غائب ہو گئے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کی اب کوئی سبیل نہیں اور گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ آخر آج توڑ کر بیٹھ رہے، اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑتے تھے آج ان سے قطعاً بے تعلق اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔
ربی ان لی عندہ للحسنی، رب کی طرف بے شک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی نمبر 1، فلننبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنہم من عذاب غلیظ، سو ہم جتلا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا اور چکھائیں گے ان کو ایک گاڑھا عذاب نمبر 2، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جائے اور موڑ لے اپنی کروٹ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے چوڑی نمبر 3، قُلْ أَرَأَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کو نہ مانا، پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا جائے مخالف ہو کر۔ نمبر 4، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اولم یکفی بربک انہ، کیا تیرا رب تھوڑا ہے؟ تفسیر نمبر 1، انسان کی حرص اور نا امیدی، یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے، جب دنیا کی ذرا سی بھلائی پہنچے اور کچھ عیش و آرام کی تندرستی نصیب ہو تو مارے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے، کس حد پر پہنچ کر اس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر بس چلے تو ساری دنیا کی دولت لے کر اپنے گھر میں ڈال لے، لیکن جہاں ذرا کوئی افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھا تو پھر مایوس اور نا امید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی، اس وقت اس کا دل فوراً آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف پیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے، اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر رکھ دے۔ اس مایوسی کے بعد اگر فرض کیجئے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے ہذا لی، یعنی یہ میں نے فلاں تدبیر کی تھی، میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہیے تھا، اب نہ خدا کی مہربانی یاد رہی نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی، اب عیش و آرام کے نشے میں ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا نہ خطرہ نہیں رہتا، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا، اور اگر کبھی ان تاثرات کے دوران قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ہونے والی ہے، اور فرض کرو ایسی نوبت آ ہی گئی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی پڑا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہاں میرا انجام بہتر ہوگا، اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیوں کر ملتے، لہٰذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، منکرین کے لیے عذاب شدید، یعنی خوش ہو لو کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے، وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسے سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عمر بھر کی کرتوت سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، انسان کے ناشکری اور بے صبری، یعنی اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم کی حق شناسی اور شکر گزاری سے اعراض کرتا اور بالکل بے پرواہ ہو کر ادھر سے کروٹ بدل لیتا ہے، پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے، شرم نہیں آتی کہ اب اسے کس منہ سے پکارے، اور تماشا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے، اس حالت میں بھی بدحواس اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں، قلب میں نا امیدی بھی ہے اور زبان پر یا اللہ بھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان و قصور کا، نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر۔ نمبر 4، قرآن سے انکار بڑی گمراہی ہے، اوپر انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر اس کی کمزوریوں اور بیماریوں پر نہایت محسن انداز میں توجہ دلائی تھی، اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر آگاہ کرنے والی اور انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے، اگر خدا کے پاس سے آئی ہو جیسا کہ واقع ہے، پھر تم نے اس کو نہ مانا اور ایسی اعلیٰ اور بیش قیمت نصائح سے منکر رہ کر اپنے عاقبت کی فکر نہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے، تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی اور نقصان و خسارہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، آیات آفاقیہ و انفسیہ، یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بجائے خود رہے، اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنے قدرت کے وہ نمونے دکھلائیں گے جن سے قرآن اور حامل قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے۔ وہ نمونے کیا ہیں؟ وہی اسلام کی عظیم الشان اور محیر العقول فتوحات جو اس سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآنی پیشین گوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں، چنانچہ مارکہ بدر میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور فتح مکہ میں مرکز عرب کے اندر اور خلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات سے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جو غور کرنے والوں کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں، جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے، جبکہ وہ ان سنن الہیہ اور نوامیس فطریہ کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم تکوین میں کار فرما ہیں۔ یہ اس قسم کے تمام حقائق کونیہ اور آیات آفاقیہ وانفسیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفعتاً نہیں ہوتا بلکہ وقتاً فوقتاً بتدریج ان کے چہرے سے پردہ اٹھتا رہتا ہے، اس لیے سنریہم آیاتنا سے تعبیر فرمایا۔
علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے نمبر 1 الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنتا ہے وہ دھوکے میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے، الا انہ بکل شیء محیط، سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے، یعنی اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو۔ نمبر 2 تفسیر، نمبر 1 کیا اللہ کی گواہی ناکافی ہے؟ یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کرو، کوئی مانے نہ مانے تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2 لقائے رب سے انکار، یعنی اس دھوکے میں ہے کہ کبھی خدا سے ملنا اور اس کے سامنے جانا نہیں، حالانکہ خدا تعالی ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں، تب بھی ایک ایک ذرہ پر اللہ کا علم اور قدرت محیط ہے، ان کو جمع کر کے اثر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ تم سورہ حامیم سجدہ فللہ الحمد والمنہ، سورہ حامیم سجدہ اپنے اختتام کو پہنچی۔